پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو خوش آئند قرار دیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو سو موٹو لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے تو پہلے ہی جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو خط لکھ دیا تھا ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے۔ تو میں اس پر آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ تمام اقدامات جو حکومت پاکستان اٹھا رہی ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے، آپ لوگ اس میں مطمئن ہیں؟ جو اگر آج یہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو کیا ان 16 FIRs کا کریڈٹ بھی یہی لیں گے جو کہ ارشد کے اوپر جو ہے وہ غداری اور بغاوت کے حوالے سے جھوٹی FIRs کی گئی، ان کو ہراساں کیا گیا؟ میرا صرف اتنا سوال ہے کہ اگر آج ہونے والی پیش رفت کا کریڈٹ وہ لیتے ہیں تو 16 FIRs کا ذمہ کس کے ذمہ جاتا ہے؟ میرا ان سے یہ سوال ہے۔ اس وقت یہ جو پورا معاملہ ہے، ایک تو مقدمہ درج ہونے کی بات کی گئی ہے، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے جو لارجر بینچ ہے کہ مقدمہ آج ہی درج کیا جائے، آج رات تک درج کیا جائے، رپورٹ منگوائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ کینیا میں ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا، کیا آپ لوگوں کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ بات کی گئی کہ وہ کینین حکام سے کس طرح سے رابطے میں ہیں؟ جس پولیس اسکواڈ یونٹ نے ان پر فائر کیے ان لوگوں کی حوالگی کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ میں نے آئیپوا جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ان سے رابطہ کیا ہے، اور کینیا کے بھی کچھ حکام سے رابطہ کیا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتی ہیں، اور اس کے حوالے سے مجھے تو کوئی نہیں پتا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ مجھے وزارت خارجہ یا وزیر خارجہ یا کسی کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کچھ میرے ہسبینڈ کے انصاف کے حوالے سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کسٹڈی میں ہیں اس وقت پولیس کی ہی، اور آئیپوا جو ہے ان کی تحقیقات کر رہا ہے، لیکن ان کی شناخت سامنے آنی چاہیے، ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے، اور پاکستان کو انٹرپول کے ذریعے سے ان کو یہاں لے کے آ کر سزا دینی چاہیے، یا ان کو وہاں سزا دلوانے میں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر یہاں مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتی ہیں یہاں مقدمہ درج ہونا ارشد شریف صاحب کے جو قتل کی تحقیقات ہے اس میں معاون ثابت ہوگا، مددگار ثابت ہوگا؟ یہ تو حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جتنی حکومت نے اس معاملے کے اوپر غفلت ابھی تک دکھائی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے۔ ہاں، اگر تحقیق کرنے والوں نے اگر کچھ کر دیا تو باقی تو میں اللہ کی طرف ہی دیکھتی ہوں انصاف کے لیے۔ آپ کو کیا کہاں پہ رکاوٹ نظر آتی ہے؟ کیا یہ معاملہ آپ نے بھی کہا یہ اتنا سادہ نہیں ہے، وقت لے گا، یعنی کیا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے یا پھر اس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں؟ یہ تو اب انصاف دینے کا کام جو ہے وہ عدالت کا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی سسٹم آپ کو جو ہے وہ انصاف نہیں دینا چاہ رہا ہوتا، لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے ایکشن لیا ہے تو مجھے تھوڑی سی امید بندی ہے کہ ضرور جو ہے وہ انصاف ہمیں ملے گا۔ اس حوالے سے ہمیں ان کا بھی پتہ چلے گا جو ان کو پاکستان میں تنگ کر رہے تھے، اور ہمیں ان کا بھی پتہ چلے گا جنہوں نے یہ پوری پلاننگ کر کے انہیں کینیا میں نشانہ بنایا۔ ان کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے بھی اطمینان کا اظہار نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ تسلی بخش قرار نہیں دی گئی ہے، تو جو رپورٹ آئی تھی ان کی اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ دونوں رپورٹس میں تضاد ہیں، کینیا کی رپورٹ کچھ اور کہتی ہے، پاکستان کی رپورٹ کچھ اور کہتی ہے، تو یہ چیز بڑی میرے لیے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے تکلیف کا باعث ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرح سے ان کی تصویریں کھینچ کے میڈیا میں لیک کرائی گئیں اس نے بھی مجھے شدید رنج میں مبتلا کیا کہ ہمارے ملک میں زندہ کا احترام تو ہے ہی نہیں ہے، میت کا بھی احترام نہیں کرتے، کہ آپ نے پہلے فیملی کو تو بتایا ہی نہیں اس حوالے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ عورتیں تو غسل نہیں دیتی نا، کہ آپ نے فیملی کو انفارم کیا تھا، خواتین کو بتایا تھا۔ ایک چیز ہمیں ٹی وی سے پتہ چلتی ہے تو سوچیں ہمیں کتنی تکلیف دے گی۔ میں اکثر ڈرتی ہوں کہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ابھی انہوں نے تصویریں یا ویڈیو کو ایسی چیز اور نہ رکھی ہوئی ہو کہ وقت آنے پہ ہمارے زخم کو ریدنے کے لیے ہمارے سامنے لے آئیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے۔ جویریہ، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کینیا کی میڈیکل رپورٹ یہاں کی میڈیکل رپورٹ دونوں میں تضاد ہے، یہ تضاد کیسے، یعنی کہ اس کو سارٹ آؤٹ کچھ آپ نے اپنے حوالے سے اس میں جاننے کی کوشش کی؟ یعنی حقائق کیا ہیں؟ کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا میڈیا کے اوپر کہ ان کے ٹارچر کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، تو اس پر آپ کا پوائنٹ، آپ کا ٹیک، آپ نے اس کو کس طرح سے اس کو دیکھا؟ کیا واقعی یہ چیزیں ٹھیک تھی؟ کمپلیٹ رپورٹ آج ملی ہے، اس سے پہلے کمپلیٹ رپورٹ نہیں دی تھی۔ آج فرمز کو خیال آیا کہ رپورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہم دے دیتے ہیں، اس سے پہلے جو ہمیں ملی تھی وہ کمپلیٹ رپورٹ نہیں تھی۔ کینیا کی رپورٹ میں یہ درج تھا
کہ ان کی جو شہادت ہے وہ گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو پاکستان کا رپورٹ تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے ان پہ تشدد کیا گیا ہے اور ان کے نیلز جو ہے وہ پلگ کیے گئے. تو وہ چیزیں بہت زیادہ ایسی تھیں کہ جس نے ہمیں بہت دہلایا، ہمیں بہت اس سے ڈر لگا اور بہت ہم روئے ہیں. تو دونوں میں یہ کانٹرڈکشن آ گئی رپورٹس کے اندر. تو یہ چیز ہے. باقی فورینسک والی میں آج اپنے کسی ڈاکٹر جو ہے اس سے پڑھواؤں گی، کیونکہ میں خود میڈیکل پرسن تو نہیں ہوں، اور ان سے پوچھوں گی کہ اس میں کیا لکھا ہو.